کشف نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. کشف میدان میں آ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ روح فیض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اللہ نے کوئی چیز تو امی کے کیا آپ علیہ السلام لکھنا اور پڑھنا کم جانتے تھے، مگر علم کتنا تھا. بظاہر امیوں میں اٹھایا گیا ہے، اور علم کیا ساری ہے اللہ کے بعد. اگر علم کسی کے پاس ہے، کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس. اچھا جی، مثالیں لڑائیاں شروع. بعض چیزوں میں فروعی مسائل ہوتے ہیں، ادھر سے ایک کھینچتا ہے غیب ہے، دوسرا نہیں ہے. مختار کل کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، باقیوں میں لڑائیاں ہو سکتی ہیں فروعی مسائل، لیکن یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کو بھول جاؤ. متصرف کہہ دو اور مختار مت کہو. اختیار اللہ نے صرف اپنے پاس رکھا ہوا ہے، باقی سارے کیا ہے؟ مہرے. وہ اللہ کے امر کے محتاج. تو جی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے نبیوں کو قلیل علم دیا. تو اللہ فرماتے نا، اللہ نے فرمایا ہے نا. اللہ کے سامنے تو 18,000 عالم ایک ذرہ ہے. یہ تو قلیل سے بھی کم ہے، قلیل تو پھر بھی زیادہ ہو جائے گا. ذرہ کھینچا تانی شروع ہوئی ہے، ایک ادھر سے لڑتا ہے، دوسرا ادھر سے لڑتا ہے. شعوری طور پہ یا ظاہری طور پہ انسان کا ذاتی طور پہ یہ وجود اتنا نہیں بڑھ سکتا کہ یہ کائنات اس میں سما جائے، مگر روحی طور پر یہ اتنا پھیل سکتا ہے کہ یہ کائنات اس کے سامنے ذرہ ہو جائے. علم باطن میں اس کی مثال ہے کہ وہ کمیت کے حساب سے تو کچھ نہیں. آج گوگل دیکھ لو یار، آسان میں کیونکہ سائنس کا دور ہے. سائنس کو تم لوگ مانتے ہو، شرح ظاہر کو دیکھتے، تم لوگ ظاہری لوگ ہو. پجامے بھی یہ گوگل ہے نا، گوگل اتنا سا سیارہ ہے. اگر ادھر آیا نا، یہ اس ایریے میں آئے گا. یہ اس کی ذاتی کیفیت ہے، یعنی کیا ہے کہ وجود کے اعتبار سے اتنا چیز. لیکن اگر یہ علمی وسعت پہ آ جائے تو زمین کے کون سے کونے میں کیا چیز ہے یہ تمہیں دکھا دے گا. اور اس کے کیمرے میں دیکھو تو یہ زمین تمہیں اتنا چھوٹا کر کے دکھا دے گا. کیا کر دے گا؟ نقطہ بھی دکھا سکتا ہے، یعنی یہ چاہے تو اس زمین کو نقطہ کر دے، ایسے ایک ڈاٹ کی طور پہ تمہیں نظر آئے گا. اور اگر اس کو پھیلائے تو یہ تو انسان نے بنایا ہے، اس کو تم مانتے ہو کیا؟ جو دل اللہ کا عرش ہے، جو دل اللہ کا عرش ہے، تو دل میں تو آتا ہے، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. اب یہاں دیکھو یہ سمجھ اور آگے. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں شعور نہیں ہے، تو شعور کا تعلق سمجھ سے ہے، دل سے نہیں ہے. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا کہ تیری پہچان یہی ہے. تو دل اللہ کا کیا ہے؟ عرش. تو جب تم دل والے بن جاؤ گے نا اللہ کے، تو اللہ والے، یہ تھوڑی کاغذی اللہ والے صوفیاں نہیں جانے. یہ صافی تو بن سکتے ہو، صحافی. یہ صوفی نہیں ہے. صوفی کا کاغذ اور اسے تک تعلق نہیں ہوتا ہے. یہ اپنے دماغ میں رکھنا، اس کی باتیں کاغذوں میں موجود ہوگی، کتابوں میں موجود ہوں گی. یہ قرآن کے اندر ذکر ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ. تو تم پہ کیا زمین اور آسمان کھل گیا؟ تو قرآن سے معزز کتاب ہے، باقی کن کتابوں میں کھلے گا؟ تو کبھی سائنس پڑھے گا تو کبھی کیا پڑھے گا. اس کے فکر کر، دل پہ فکر کر، پھر دیکھ کھلتا ہے کہ نہیں کھلتا ہے، مکاشفہ ہے کہ نہیں. تو پہلے فکر مت کرنا، پاگل ہو جاؤ گے. یہ لوگ پاگل کیوں ہوئے؟ اس لیے بتا رہا ہوں، سنو. اللہ کیا فرماتے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اب اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو کرتے ہیں اللہ کا ذکر، کیا؟ قیاما کھڑے ہو کر، قعودا بیٹھ کر، وعلی جنوب کروٹ کے بل. پہلے ذکر فرما دیا نا، چلتے پھرتے اٹھتے پھرتے ذکر کرو. تو جو تمہیں کس نے بولا جب پہلے فکر کرو؟ جب تم پہلے فکر کرو گے تو پاگل کے بچے نہیں بنو گے.
تو پہلے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے چلے کاٹو. یہ چلے کاٹو اس کی ترتیب بزرگوں نے رکھی ہے. صوفیاء کا قول اس میں معتبر ہوگا کیونکہ یہ فکر کا معاملہ ہے اور وہی اس کے ماہرین ہیں. اس میں مفتی کا قول اعتبار نہیں رکھے گا کیونکہ مفتی اس کا ماہر نہیں ہے. ابھی لڑیں گے کہ مفتی کے قول کیوں نہیں؟ تم اپنی کتاب سے تعلق کرو گے، تمہارے اس کے کیا تعلق ہے؟ اس فن کے ماہرین جو ہے نا وہ صوفی بھی مفتی ہوتے ہیں کیونکہ ان کے دل مفتی ہوتے ہیں، وہ بھی مفتی ہوتے ہیں، قرآن و حدیث سب جانتے ہیں. یہ نہیں کہ تمہارے قول پہ، ان کے قول پر عمل نہیں کرو اس لیے ان کو غصہ آتا ہے. ہم امام کے پابند ہیں، تیرے نہیں. ہم وہی والی بات کرتے ہیں، ہم اس مفتی کو مانتے ہیں جو امام ابو حنیفہ کو مانتا ہے اور ائمہ اس کو مانتے ہیں. بات وہی ہے. وہ ایک تھا یہودی، یہ میں نے پہلے بھی واقعہ سنا ہے، اس نے بڑوں بڑوں کو چپ کرا دیا تھا. اس سے کوئی مناظرہ نہیں کر سکتا تھا کوفہ میں. وہ کیا کرتا تھا؟ پہلے سوال جب کوئی آتا تھا کہ بھائی تم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، تو مسلمان کو انکار کر سکتے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا؟ کہ مانتے، کام تو محمد کو نہیں مانتے، لہٰذا اس میں اور ہمارا تمہارا اختلاف ہے اور موسیٰ علیہ السلام پہ اتفاق ہے، لہٰذا اس نبی کی اتباع کرنی چاہیے جس پہ اتفاق ہو. تو اب چپ. تم تورات کو مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں. اب تم تورات کا انکار کرو گے؟ ہم قرآن کو نہیں مانتے، لہٰذا اس پر بھی ہم دونوں کا اتفاق ہے. تو پھر اس کی اتباع کیوں نہ کی جائے جس پہ اتفاق ہو؟ تو 12 سال کا ایک لڑکا تھا، اللہ جب نسبت ظاہر کرتا ہے، یہ عمر پہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ بڑے، وہ بھی 50 60 70 سال کے جو نا بزرگان دین تھے، سب کو شکست دی تھی اس نے. اب 12 سال کا بچہ دے رہا شکست. دیکھو اس نے کہا کہ میں اس سے مناظرہ کروں گا. نسبت پہ ڈٹ جاؤ، عمر کو مت دیکھو. تمہاری عمر کے استاد تم کو بولے، تم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ہاں ہم لوگوں کی تو عمر نہیں ہے، یہ تو بڑھاپے میں ولایت ملتی ہے. منظور مینگل صاحب کی بات مجھے یاد آتی ہے. ایک بزرگ نے مجھے کہا حضرت آپ نے فرمایا کہ جی میں ذکر کے لیے فارغ ہو گیا ہوں. 80 سال کے بزرگ تھے نا، کہ ہاں جب ذکر کام چھوڑ دیتا تو ذکر کے لیے تو سب فارغ ہو جاتے. تو بات یہ ہے کہ تو ذکر خراب ہونے سے پہلے تم ذکر کیا کرو، جوانی میں کرو. ایسے تھوڑی اللہ نے فرمایا. یہ اس طرح کی الٹی الٹی باتیں کرتے تو پھر وہ نوجوان عرش کے سائے میں کیوں ہوگا جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے جوانی میں؟ یہ حدیثیں بھول گئے. لکھتے ہیں 16 17 سال والوں کو خلافت دے دیتے. 16 17 سال والے نصاب پورا کریں گے تو خلافت نہیں دیں گے تو کیا اس کو چٹے نہیں دیں؟ جب 10 سال کا بچہ جا کے درس نظامی پڑھے گا اور 17 سال میں مولوی بنے گا تو ایک 50 سال کا بڈھا بابا نہیں بن رہا، تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ سند اسی کو دی جائے گی. ہم نے نصاب بنایا ہے، تم سارے صوفی بیٹھ جاؤ ہمارے نصاب کا مقابلہ کر لو، مان لیں گے. جب تم نعتیں پڑھ کے بزرگ بن سکتے تو ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کے بن کے کیوں نہیں بن سکتے؟ اردو کی نعتیں پڑھ پڑھ کے تم سب بزرگ بن گئے. ایک بندہ پوری فیوز النور ختم کرتا ہے، وہ بزرگ نہیں بن سکتا ہے. تم لوگ تو جنات کے لیے پڑھتے ہو، تم لوگ تو جنات کے لیے پڑھتے ہو، تمہاری نیت تو جنات کی ہے. شرم کرو کچھ. وہ فیوز النور ہے کس کے پاس ہے؟ لا بے شرم کہیں گے. کچھ تو پڑھ لیتے. بے غیرت. یہ اقرار نامہ ہے. کیا لکھا ہے؟ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہمیشہ عقیدہ اہل سنت پر کاربند رہوں گی اور اس کی تلقین کروں. میں شریعت کے تمام احکام کو دل سے قبول کرتی ہوں، زبان سے اقرار کرتی ہوں. جو چیز شریعت میں حلال ہے اس کو حلال ہے، جو حرام ہے اس کو حرام، اور اصولوں کی پابندی کروں گی. شرح ظاہر کو دیکھتی ہوں. اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ تو نیت اور دعا والا پرچہ کدھر کر دیا تم نے بھائی؟ نیت اور دعا. اے اللہ اپنی رضا عطا فرما. اس میں جو ولایت پوشیدہ ہے وہ عافیت کے ساتھ عطا فرما، آسانی کے ساتھ فرما. ان میں جو اسرار اور رموز پوشیدہ ہے ان کا علم عطا فرما. دنیاوی اخروی فوائد عطا فرما. میرے لیے اور امت کے لیے نافع بنا. استغنا کی دولت عطا فرما. تمام سلاسل کی نسبتیں عطا فرما.
خصوصاً شاذلیہ اور نقشبندیہ کی نسبت عطا فرما، اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما کر دنیا اور آخرت میں اولیاء صدیقین کی صف میں داخل فرما، ہم سب کو آخرت کی شرمندگی سے بچا، تیری رضا اول بھی مقصود ہو، تیری رضا آخر بھی مقصود ہو، ہمارے شیخ کو اپنی مرضی کے مطابق بنا، اے اللہ میرے شیخ کے رتبے کو بڑھا دے، سرتاج زمانہ میرے شیخ کو بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اس میں کہیں ہے دنیاوی لالچ؟ اب یہ غیب کا علم غیب کا دعویٰ نہیں ہے، تم پھر بھی بزرگ ہے، کافر ہو کے بھی بزرگ ہو جاتا ہے تم، دوسرا کرے تو تم لوگ غیب، یہ غیب نہیں ہے، نیت کا حال تو اللہ کو پتا ہے، صحابہ کو نیتوں کو پتہ نہیں تھا، شارع ظاہر کو دیکھیے ان کو نیتوں کا پتہ ہے۔ وہ ایک صحابی نے ایک بندے کو قتل کیا، اس نے کلمہ پڑھا، آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لے کر آئے، تو انہوں نے کہا کیوں مارا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے ڈر کر پڑھا ہے، تو آپ علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا اور یوں پکڑ لے، کیا تو نے اس کا دل چیرا تھا؟ یہ صحابی سے فرما رہے ہیں، اور تمہارے بزرگ کسی چیز پہ فیصلہ کر لے تو تم لوگ اس کو وہی بنا دیتے ہو، کیونکہ ہمارے حضرت والا پہ جو ہے نا غلطی تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ حضرت والا کو تم لوگوں نے وہی کا منبع بنایا ہے، یہاں حضور پہ وہی آ رہی ہے، اپنے صحابی کو فرما رہے ہیں کہ آپ نے اس کا دل چیرا ہے؟ یہ میں وہ خصوصی لوگوں کو بول رہا ہوں جو اس میں خصوصی بیٹھے ہیں، اور تم لوگ بھی اپنے عقیدے درست کرو، بڑا بنایا تم لوگوں نے ان بزرگوں کو آسمان کا چٹا۔ وہ 12 سال کا بچہ اب کیا بولتا ہے؟ ادھر دیکھو، یہ والا عقیدہ رکھو، کہا ہاں، پہلے ہنسا، یہ دیکھو، یہ تیرے کو بڑے بڑے نظر نہیں آ رہے؟ تمہیں بھی اسی طرح بولیں گے، بڑوں کو چھوڑ بات کر۔ تو اس نے وہی سوال جو رٹا رٹایا تھا، توتا بولے مینا بولے، یہ والا تھا، وہ اس کے پاس ایک ہی سوال تھا، میرا بھائی تھا بس، آپ بولو۔ اس نے کہا تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے؟ کہا ہاں میں اس موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں جس نے حضور کی اتباع کا حکم دیا ہے، اور جس موسیٰ نے حضور کی اتباع کا حکم نہیں دیا میں اس کو نہیں مانتا۔ اللہ، ادھر اس کے رنگ فک ہو گئے۔ پھر کہا تورات کو مانتے؟ کہا ہاں میں اس تورات کو مانتا ہوں جس میں حضور کی نبوت کا ذکر ہے اور آخری نبیوں نے کا ذکر ہے، میں اس تورات کو نہیں مانتا جس میں یہ ذکر ہی نہیں۔ رنگ زرد ہو گیا اس کا، اس نے اس کو کان میں بلایا، گالیاں دینا شروع کر دی۔ یہ جو غصے میں آتا ہے نا جواب نہیں دے سکتے، پھر وہ گالیاں دیتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، یہودیوں کے کام ہے، دیکھو اب گالیاں دے رہا ہے، تو وہ بھی خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اس نے کہا تمہیں پتا ہے اس نے مجھے کانوں میں گالیاں دی ہے، تو اگر یہ غصے میں آ جاتا تو مناظرہ ہار جاتا۔ اس کے بعد لوگوں نے اٹھ کے اس کو مارا، ایسا مارا بیچارے کا مال بھی گیا، اس بچے نے ہرا دیا۔ وہ بچہ نہیں تھا، وہ صاحب نسبت تھا۔ اس 12 سال کی عمر میں اللہ نے یہ علوم اس کو کہاں سے دے دی؟ یہ اللہ دکھا رہا تھا سب کو، کیونکہ تم لوگوں نے اپنے آپ کو ٹھیکیدار بنایا ہوا ہے کہ ہمارے بغیر علم کسی کو نہیں ملے گا، تمہاری خام خیالی ہے۔ اللہ نے تمہارے خیال کو درست کرنے کے لیے نور زمان کو دے دیا۔ اب تم لوگوں کو برا لگے میدان میں آؤ، باتیں پروپیگنڈا کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ ہم تو توبہ کرتے ہیں، تم تو کہتے ہم نے گناہ ہی نہیں کیا ہے، تم تو معصومین بنے ہوئے ہو۔ شیعوں پر اعتراض